فعلوا بهم قلت هم عبادك وخلقك ثم استشارني الثانية فقلت كذلك ثم استشارني الثالثة فقلت كذلك وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زارني بعد وفاتي كأنما زارني في حياتي وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدینۃ خیر من مکہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے آرزوئے رسول، عدم سے وجود میں لائی ہے جستجوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ کہا جبریل نے شب اسرا، کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے، ہیں کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے۔ یہ طلب تھی انبیاء کی علیہم الصلاۃ والسلام، یہ طلب تھی انبیاء کی رخ مصطفیٰ کو دیکھیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یہ طلب تھی انبیاء کی رخ مصطفیٰ کو دیکھیں، یہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے۔ شب اسرا یہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و تعریف اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بے حد و درود و سلاموں کے بعد جمعۃ المبارک حج کے ایام خوش بخت، خوش قسمت، خوش نصیب افراد و اشخاص حرم مکہ المکرمہ میں پہنچ چکے۔ حج کے ایام تیاریاں شروع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی حاضری قبول فرمائے، اور ان کے صدقے میں جن کی حاضری قبول ہو، کبھی ہماری حاضری بھی قبول ہو جائے، کبھی ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ چند لمحات کی حاضری ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ غنیمت جان مل بیٹھنے کو، غنیمت جان مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ، اور اگر اَنَّهُمْ، یہ لوگ محبوب آپ کے امتی، آپ کے نام لیوا، آپ پہ جان و دل قربان کرنے والے، اگر یہ کلمہ پڑھنے والے امتی، امت اجابت، اس ظالمو، اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر کر کے، غلطیاں کر کر کے، مسنگ کر کر کے، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ گناہوں کی وجہ سے ظلم کر بیٹھیں تو مولا ہم تو ظالم ہیں نا، گناہ گار تو ہیں نا، خطا کار تو ہیں نا، کوئی راستہ دے، کوئی وے دے، کوئی راستہ عطا کر بتا، گناہ گار ہیں، نجات چاہیے، کیا طریقہ ہے، کیا کریں؟
تو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جاؤ کا، یہ نہیں فرمایا اللہ نے جاؤ اللہ، قرآن میں جاؤ اللہ، غلطی کریں میری، نافرمانی کریں میری، حکم عدولی کریں میری اور آئیں میری طرف۔ سبحان اللہ۔ امید ہے کوئی بات سمجھ تو آ رہی ہے نا، قرآن ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، گنجائش نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے یہ فرمایا جاؤ اللہ میرے پاس آ جاؤ، نہیں یہ انہوں نے فرمایا جاؤ بیت اللہ، چلو میرے پاس نہ میرے گھر آ جاؤ۔ باتیں سمجھ آ رہی ہے نا، قرآن سنی نا، اللہ نے فرمایا جاؤ کا، آئیں تیری بارگاہ میں۔ محرم بات سمجھ آئی، حکم عدولی تیری کریں، بات تیری نہ مانیں، جائیں تیرے یار کے در پہ، جائیں محبوب خدا کے در پہ۔ فرمایا ہاں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو، یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جاؤ کا، آئیں تیری بارگاہ میں، یہ نہیں کہا فی الدنیا، یہ نہیں کہا فی حیات کا، باتیں سمجھ، یہ نہیں کہا کہ جب آپ ہیں تو یہاں آ جائیں، جب آپ دنیا میں ہیں آپ بھی ہیں، اللہ کی قسم میرے میں بھی آپ بھی ہیں، لا فرق بین حیات ہی و ممات ہی، آقا کی زندگی میں وصال میں کوئی 19-20 کا فرق نہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ جس طرح آج کل تھے، اللہ کی قسم آج بھی ویسے ہیں اور ویسے ہی رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ جاؤ کا، یہ نہیں فی حیات کا، جب آپ زندہ ہیں تو یہاں آ جائیں۔ توجہ ہے نا، المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق مطلق رہے گا۔ جب مطلق اللہ نے فرمایا دیا، قرآن بھی اب ہے، کتاب بھی ہے، دین بھی ہے، اسلام بھی ہے، تو جاؤ کا حکم اللہ کی قسم آج بھی ہے۔ جاؤ کا، آئیں تیری طرف، کہاں تیری طرف، تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ اچھا مولا آ جائیں تو ہم گناہگار تو ہیں، چور حاکم سے ڈرا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، اب گناہگار ہے نا، جو مجرم ہے، ملزم ہے، مجرم ہے، وہ ڈرتا تو ہے نا سزا سے، ڈرتا تو ہے نا۔ مولا کہا تو ہے ادھر آ جائیں، ہم ادھر آ جائیں گے، تو وہاں آ کے طریقہ کیا کریں؟ پہنچ گئے مدینے، رسول کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہو گئے، پھر وہاں کیا کریں؟ فرمایا فاستغفر اللہ، وہیں آ کر مجھ سے معافی کرو، وہیں آ کر مجھ سے معافی مانگو، سوری وہیں جا کر کرو، یہاں نہیں، وہاں اور بات ہے، یہاں بھی کرو، یہ نہیں کہ یہاں چھوڑ دو، نہیں، وہاں کچھ مزہ ہی کچھ اور ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، ہاں آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، یہاں کے پھر حدیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر رحمت ان لمٹ ہو جاتی ہے، ویسے بھی ان لمٹ ہے، مگر رحمت للعالمین کے دامن میں قدموں میں تو ان لمٹ ہی ان لمٹ ہے۔ ما قال لا قط، حدیث پاک میں آیا آقا نے کبھی زندگی بھر کسی منگتے سائل کو لا نہیں کہا، نہیں نہیں نہیں، کبھی نہیں۔ آقا کی زبان مبارک پہ سوائے لا الہ الا اللہ یہی یہاں لا آیا، اس کے علاوہ اللہ پاک کی قسم آقا کی زبان مبارک سے آج تک کوئی ماں کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی سائل منگتا، بیگر بھکاری منگتا آیا ہو، سائل آیا ہو اور آقا نے کچھ دیا نہ ہو یا کہا ہو کہ نہیں، یہ نہیں۔ فاستغفر اللہ، آئیں معافی مانگیں اللہ سے۔ اچھا اللہ قدموں میں آ کر، محبوب کے قدم آ کر بیٹھ گئے، معافی مانگ رہے ہیں، معاف کر دے گا تو میں یہاں کیوں بلایا؟ اگر صرف، شاید میں نہیں سمجھا سکا، معافی مانگنے سے معافی نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا؟ تو جس در پہ بلایا ہے، باؤنڈ کیا ہے، پابند کیا ہے نا،
واستغفر لہم الرسول، میرا تو ارادہ ہے بخشنے کا، یار تو بھی تو لب ہلا دینا، بول دے یہ میرا ہے، بس جیسا ہے کیسا ہے یہ ہے تو میرا، میری بارگاہ میں آ گیا، اب اسے نہ دیکھ، اب مجھے دیکھ، بھیجا تو نے ہے، خود تو نہیں آیا نا، بھیجا تو نے ہے نا، جاؤ کا باؤنڈ تو اللہ نے کیا ہے نا ہم کو، گناہگاروں کو یار کی در کا باؤنڈ پابند اللہ نے فرمایا ہے نا، تو اسی لیے فرمایا جاؤ کا فاستغفر اللہ، بات نہیں بنے گی، فرمایا واستغفر لہم الرسول، اگر رسول کے پاس کچھ نہ ہوتا تو آقا رب کیوں فرماتا محبوب تو بھی تو سفارش کر دینا، ریکمینڈ کر دینا، ان کو سفارش کر دے، کہہ دینا یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ سارے میرے ہیں، تو جب آقا بول دیں گے میرا محبوب تمہاری سفارش شفاعت کر دے گا، تو پھر مولا بلایا تو ہے ہمیں گناہگار، سزا سے تو ڈرتے ہیں، سزا سے ڈرتے ہیں نہیں ڈرتے، خوف الہی ہے تو صحیح نا، عمل کرتوت تو سامنے ہے نا، گریبان تو ہر ایک کا سامنے ہے نا، جھانکیں کیا کرنا تھا کیا کر بیٹھے، کرنا کیا تھا کیا کر بیٹھے، تو پھر ڈرتے تو ہیں، مولا وہاں بلایا جو ہے وہاں آنے کا بہت پابند کیا، وہاں ملے گا بھی صحیح، جو کسی کو ہاں جو خود چل کے جاتا ہے اگلے کی مرضی ملے یا نہ ملے، جو بلاتا ہے وہ ضرور ملتا ہے، شاید میں نہیں سمجھا سکا، موسیٰ کلیم علیہ السلام چل کے گئے تھے نا، چل کے گئے تھے، رب ارنی دعا کی تھی، چلا بھی کاٹا تھا، رب ارنی کی دعا بھی کی تھی، پھر دیدار مل گیا تھا نہیں، بلایا نہیں تھا، جس کو بلایا تھا اسے خالی بھیجا نہیں تھا، وہ گئے تھے، ملے نہ ملے مالک کی مرضی، مالک کی مرضی، چل کے گئے تھے نا کلیم، ملے نہ ملے مالک کی مرضی، اب جس کو بلایا ہے محبوب کو اسے ملا نہیں تو ملا نہیں تو بلایا کیوں تھا، ملا یہ تو اصول کی بات ہے نا، آپ کسی کو انوائٹ کریں بلائیں اور اسے نہ ملے، ہو سکتا ہے ایسے، یہ مروت کے خلاف ہے، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے، یہ حسن اخلاق کے یہ بات خلاف ہے، آپ کسی کو بولیں چل کیا اور آپ ملے نہیں، کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بلایا جو ہے پھر ملتا ہے یا نہیں، قرآن کا اگلا لفظ قرآن سے جواب ہے نا، اس کا ریپلائی قرآن دے رہا ہے، فرمایا اللہ واجد اللہ، لا لام تاکید کا، ضرور بلایا یار کے قدموں میں ہے، اسے دیکھوں یا یار کو دیکھوں، یہ نہ لائق ہے جس دربار میں آ چکا یہ تو محبوب لائق ہے نا، اسی لیے تو یہاں بلایا ہے نا، وہاں ملتا یا نہ ملتا، یہاں تو ملنے کو میں خود تیار ہوں، اعلان کرتا ہے لا واجد اللہ، ضرور ملوں گا، ضرور ملوں گا، اچھا ایک بات اور بھی ہے، مولا ملے گا، ہم تو گناہگار ہیں، ڈنڈے تو نہیں مارے گا، ڈرا ہوا تو انسان ہے نا، سزا کا حقدار تو ہے نا، مجرم تو ہے نا، پاپی تو ہے نا، سیاہکار تو ہے نا، غلطیاں تو ہے نا، صغیرہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب تو ہے نا، ڈرتے ہیں کیا پتہ ملے کس حالت میں ملے گا، کہ عذاب تو نہیں برسائے گا، دورے تو نہیں لگوائے گا، کوڑے تو نہیں لگوائے گا، فرمایا رحمت للعالمین کی بارگاہ میں آنا تمہارا کام ہے، تواب الرحیم، ملوں گا بھی ضرور، توبہ بھی قبول کروں گا، رحمت للعالمین کے صدقے رحمت بھی برسا دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باتیں کچھ سمجھ آ گئیں، یہ حصہ جو قرآن کا تلاوت کیا تھا نا، اس کا سیدھا سادہ سا ترجمہ پیش کیا، اگر نبی کی بارگاہ میں جانا حرام ہے، شرک ہے، اس ارادے اس نیت سے جانا، کما کیلا و کما کالو، کما کیلا و کما کالو، یہ کیلو کال کرنے والے تو ہر زمان میں ہوتے ہیں نا، ہے نا، تعرف الاشیاء بازدادہا، جب تک کوئی اپوزٹ چیز سامنے نہیں آئے گی، حق اور فرق کا باطل کا پتہ کیسے چلے گا، امتیاز کے لیے یہ حق و باطل کا ہونا، دن رات کا ہونا، ماننے والوں کا اور انکار کرنے والوں کا ہونا بھی ضروری ہے، تو اگر جانا حرام تھا تو اللہ نے حرام کا حکم دیا، اگر نبی کی بارگاہ میں نبی کی نیت سے
बेनियत नबी, बेनियत नबी, नीयत नबी की करके मदीने जाने का हुक्म कुरान में मौजूद है। कोई माने या माने, वमा अलैया इल्लल बलाग, पहुंचाना हमारा काम है। कुरान ने फरमा दिया मेरे महबूब की बारगाह में आना तुम्हारा काम है, रहमत बरसाना मेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, बात आ गई है रहमत की, तवाबर रहीमा, रहमत से है ना। तो आइए कुरान के पास फिर पेश होते हैं, चलते हैं। अल्लाह ने एक और मकाम पे कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल या इबादी अल्लज़ीना अशरफू अला अनफुसिहिम, ऐ महबूब इन बंदों को अपना बंदा बनाओ। बहुत मुश्किल बात कह दी मैंने शायद। इन बंदों को कुल कह दीजिए, इट इज माई ऑर्डर। अल्लाह ने फरमाया ये मेरा हुक्म है, कहो पुकारो इनको। क्या कहो? या इबादी, मेरे बंदे, मेरे बंदे। आए नबी इनको अपना बंदा बना ना। अल्लाह के बंदे तो बहुत हैं भाई, पूरी कायनात अल्लाह के बंदे नहीं है। मखलूक इंसान जितने अल्लाह के बंदे हैं ना, या किसी और के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। तो नबी ने, हर अल्लाह का बंदा नबी का बंदा नहीं बन सकता। फिर सुने, हर अल्लाह का बंदा नबी का बंदा है। अबू जहल अल्लाह का बंदा है, नबी का बंदा है। उतबा शैबा अल्लाह का बंदा है, नबी का बंदा है। यहूद और नसारा अल्लाह के बंदे हैं, नबी के बंदे हैं नहीं। इसका मतलब है उसका बंदा बनने से बात नहीं बनती, बात बनती है तो यार का बंदा बन जा, बात बन जाए। या इबादी, मेरे बंदे, ये अल्लाह ने हुक्म दिया इनको अपना बंदा बना, मेरे बंदे। या इबादी, मेरे बंदे, इनको पुकार। इसका मतलब है गैरुल्लाह को पुकारना, बंदों को पुकारना, यह अल्लाह का हुक्म है। नबी से पुकरवाया, बुलवाया नबी से, ताकि सबूत, एक एथेंटिक सबूत हो जाए, हवाला रेफरेंस मजबूत, कवि हरफ आखिर हो जाए कि गैरुल्लाह को, बंदों को बुलाना ये शिरक नहीं, ये खुद अल्लाह का हुक्म है और मेरे नबी की सुन्नत है। या इबादी, मेरे बंदे, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जो गुनाह कर बैठे, ज्यादती कर बैठे, इसराफ कर बैठे, फजूल कर बैठे, बात हुई है गुनाह कर बैठे, इसरफू अला अनफुसिहिम, अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे। मौला फिर क्या करें? अल्लाह ने फरमाया इनको कह दो ना, ला तकनतू। अच्छा, यहाँ ये कुरान यूं नहीं मैंने पढ़ा, हुफाज मौजूद हैं, हजरत साहब भी बैठे हैं, कि यहाँ ये है कि ला तकनतू मिनल्लाह, अल्लाह से ना उम्मीद ना बन रहो, है कुरान में। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो समझते ना, डायरेक्ट में तो कह देता ना, ला तकनतू मिनल्लाह, अल्लाह से ना उम्मीद ना रहो, अल्लाह से उम्मीद रखो। हर काम अल्लाह से होने की उम्मीद, गैरुल्लाह से ना होने की उम्मीद। आते हैं ना ऐसी। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? ला तकनतू मिनल्लाह नहीं कहा कुरान ने, ला तकनतू बोल दे, आप भी बोल दे, कुरान तो है ना। ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, मिनल्लाह नहीं, मिर रहमतिल्लाह। मिर आगे आने वाली है बात, आप बोल देना मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखो, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखो, ना उम्मीद ना रहो, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना रहो। मौला चलो ठीक है, तो शनि तेरी रहमत से उम्मीदवार हैं, उम्मीद रखें, ये तो बता तेरी रहमत है कहाँ? क्या तवज्जो तू भी फरमा। ला तकनतू मिनल्लाह नहीं, बात से नशीन कर लेना। ला तकनतू मिनल्लाह नहीं फरमा, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह। मौला तूने बाउंड किया, पाबंद किया कि मेरी रहमत से उम्मीद रखो, मौला तेरी रहमत। फिर कुरान सुनो, वमा अरसलनाका इल्ला, अब तो पहुंच गए ना, कोई कमी तो नहीं रह गई कुरान में। क्या फरमाया? ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, उधर फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया यार बहुत बड़ी रहमत है, बस इसके दर पे आना तुम्हारा काम है, बख्श देना मेरा काम है। सुभान अल्लाह।
اللہ اکبر، اللہ یا رسول اللہ۔ پھر اعلیٰ حضرت کا شعر کیوں نہ پڑھوں؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ وجہ ہے نا، اب تو پتہ چل گیا نا، کوئی ڈاؤٹ تو نہیں، اگر ڈاؤٹ ہے تو اسے آؤٹ کر دیں، اگر کسی کے برین میں ڈاؤٹ ہے تو اسے پلیز آؤٹ کر دیں، بات تو کلیئر ہو گئی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، مولا کس پہ امید رکھیں؟ فرمایا میری رحمت، وما ارسلناک الا، تفسیر القرآن بالقرآن، پہلے نمبر کی تفسیر، قرآن کی ایکسپلینیشن قرآن کی آیت سے، سب سے مقدم پہلے نمبر پہ تفسیر، اسے تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں۔ ادھر فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ادھر فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اچھا پھر آگے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، رحمت پہ امید رکھو، اسی در پہ آ جاؤ، اسی در پہ آ جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارے سب گناہ بخش، ٹوٹل جتنی بھی ہیں، چھوٹے بڑے ٹوٹل سب گناہ معاف کر دوں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جميعا مزید تاکید کے لیے کہہ دیا۔ ان اللہ یغفر الذنوب، الف لام استغراق کا، وہاں بھی ہماگیریت تھی، سب گناہ، مزید تاکید در تاکید، مزید بات کو پکا کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ یغفر الذنوب جميعا، ٹوٹل تمہارے سب گناہ بخش دوں گا، صرف گناہ بخشوں گا۔ پھر آگے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو بخشش آپ کے لیے اور کس کے لیے؟ کافر کے لیے بلا بخش نہ، آپ بولتے بلا کافر کو بخشنا ہے، اس نے گناہگار امتی کو بخشنا ہے نا بابا، کافر کو تو نہیں بخشنا نا، مشرک کو تو نہیں بخشنا نا، تو بخشش ہے ہی ہمارے لیے، بخشش ہے ہی مومن مسلمان گناہگار کے لیے ہے نا۔ نیکوکار تو بخشے ہوئے آج خود ہیں، وہ بھی رحمت سے ہیں، مگر وہ تو خود نیک ہیں جو ہم جیسے گناہگار ہیں۔ فرمایا آنا تمہارا کام ہے، امید تم رکھو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ٹوٹل سارے گناہ بخشنا میرا کام ہے۔ جب وہ بخشنے پہ آئے گا، کسی ملا سے پوچھے گا، کسی بڑے سے پوچھے گا، ہاں بات دیکھے گا نبی کی محبت ادب۔ سبحان اللہ۔ کتے کو دیکھا، اصحاب کہف والا کتا نہیں تھا، اس کے تعامل میں کیا تھا؟ نماز تھی، روزہ تھا، حج زکوٰۃ صدقہ خیرات دیتا تھا، کیا وہ چلے کاٹتا تھا؟ کیا عمل تھا اس کے دامن میں؟ میرا ایک سوال ہے، عالم اسلام سے ایک سوال ہے، یہ بتاؤ وہ کتا جنت میں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ انا احب اللہ، فی روایت انا احب اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں سے جو محبت کرتا ہے، اگر وہ کتا بھی ہے تو جنت جا رہا ہے۔ ہم تو بندے ہیں یار، ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہم ہیں یا کتے ہیں؟ اللہ اگر کتے کو محبت اور ادب کی وجہ سے بخش سکتا ہے تو ہم گناہگاروں کو بھی امید ہے یار کے صدقے میں ہمیں بھی بخش دے گا۔ نہ یار نہ مال اسباب دا صدقہ، نہ کاروبار دا صدقہ، اسی تے کھانیاں یارو خدا دے یار دا صدقہ۔ سبحان اللہ۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ اچھا دو، وہ پہلی آیت بھی سن لی نا آپ نے؟ میرے کان میں تو بھی درد ہو رہا ہے۔ اچھا اللہم صلی علی محمد۔ توجہ ہے نا، اللہ نے گناہگار کو پابند کیا نا نبی کے در کا، دو آیتوں سے ثبوت پیش کر دیا، مزید ایکسپلینیشن کی وضاحت نہیں۔ I have not time to waste۔ توجہ ہے نا، اب چند لمحات باقی ہیں، 5 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹنے والا ہوں، آخری لمحات۔ اچھا ہمیں بھیجا یار کے در پہ، بھیجا نا،
دو ایتوں سے ثبوت پیش کر دیا نا، ہمیں یار کے در پہ بھیج دیا، اور پتہ ہے محبوب کو بھی ہماری سفارش کر دی، نہیں سمجھ آئی؟ بھیجا تو ہے نا، اللہ نے بھیجا ہے نا، ہم آج خود گئے، جاؤ کا اللہ نے بھیجا، ہم گئے، اللہ نے بھیجا ہے۔ اچھا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے اس طرف متوجہ کیا یا ہم نے خود متوجہ ہو گئے ان کی طرف؟ اللہ نے متوجہ کیا۔ تو پھر اللہ نے قرآن مجید میں گناہگاروں کی سفارش بھی فرما دی ہے۔ کیا کہا اللہ نے قرآن مجید میں؟ ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب میں نے بھیجا ہے، خیال کرنا، خالی نہ لوٹانا، میں نے بھیجا، آج خود نہیں آیا، اپنی مرضی سے نہیں آیا، میں نے بھیجا ہے، خیال رکھنا، خیال رکھنا، میں نے بھیجا ہے، جیسا ہے کیسا ہے، پھر بھی تو تیرا ہے نا، میں تیری وجہ سے عزت دیتا ہوں، اعزاز بس کا بلند کرتا ہوں۔ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، السائل الف لام استغراق کا، المطلق کو یجری علی اطلاق کے ہی مطلق چھوڑ دیا، اتنا فہما دیا کہ سائل سوال کرنے والا، سائل بیگر، بھکاری، منگتا، کیا مانگے؟ جو مانگے، کتنا مانگے؟ جتنا مانگے، کس کے لیے مانگے؟ جس کے لیے مانگے، کب مانگے؟ جب مانگے، کہاں سے مانگے؟ جہاں سے مانگے۔ باتیں سمجھ آ گئی ہیں نا؟ قرآن تو ماننا پڑے گا نا۔ وَأَمَّا السَّائِلُ، بس مطلب چھوڑ دیا سائل، یہ نہیں کہا کہ نماز مانگے تو دے دو، روزہ مانگے تو دے دو، عقیدہ مانگے تو دے دو، حج مانگے تو دے دو، شریعت مانگے تو دے دو، اوامر نواہی مانگے تو دے دو، حقوق اللہ حقوق العباد کی ڈیمانڈ کرے تو دے دو، اس کے علاوہ اور کچھ نہ دو۔ دنیا مانگے، دین مانگے، آخرت مانگے، عقبہ مانگے، جو کچھ بھی مانگنے والا مانگے، مانگے آپ کے در سے، آپ سے مانگے، فلا تنہر، جھڑکنا نہیں، جھڑکنا نہیں، وارننگ نہیں دینی، شو کا نوٹس نہیں، توجہ ہے نا؟ ایسی بات نہیں۔ فرمایا جو مانگنے والا جو مانگے، جب مانگے، جہاں سے مانگے، جس کے لیے مانگے، جتنا مانگے اور جتنی دفعہ مانگے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ۔ جھڑکنا نہیں، خیرات دینی ہے۔ سفارش کر دی یا نہیں کر دی؟ دینے والا تو اللہ ہے نا، دینے والا تو اللہ ہے نا۔ ہاں، حدیث بخاری کی بھی موجود ہے، اللہ یرزقو وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ، رزق رب دیتا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ پوری کائنات کا وزیر خزانہ آمنہ کا لال ہے، خزانے اللہ کے ہیں، خزانے اللہ کے ہیں، مگر سب کا سب اللہ نے اپنے نبی کے ہینڈ اوور کر دیا، پیش کر دیا، حوالے کر دیا۔ انا تو انا کل کوثر ٹرانسفر کر دیا، رجسٹری کر دی، انتقال ہو گیا۔ باقی جو مانگ رہے یار کے در سے مانگ، پھر وہی بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اچھا، ایک آخری حدیث 1 منٹ میں ختم کر کے، 1 منٹ، ایک حدیث انشاءاللہ میں ختم کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ربی قد استشارنی فی امتی، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے میری امت کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ بہت بڑی بات ہے نا، ذہن کو چیلنج تو کر رہی ہے نا، دل و دماغ کو، ایمان کو چیلنج تو ہو رہا ہے نا کہ رب ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، حسن مطلق ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ کی قسم میرا رب کسی کا محتاج نہیں، پوری دنیا میرے رب کی محتاج ہے، مگر وہی رب اپنے محبوب کی عزت و عظمت ورفعنا، شان دکھانے کے لیے فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے میری امت کے بارے میں مشورہ طلب کیا، ماذا افعل بہم، ماذا کیا
افعلو میں کروں، رب فرماتا ہے میں کیا کروں بے امت کا، آپ کی امت کے بارے میں محبوب بتا میں کیا کروں، ہے تو گناہگار، غدار نہیں ہو گناہگار، غدار کی بخشش نہیں، ارے گناہگار کی تو بخشش یقینی ہے۔ مشورہ طلب کیا۔ ایک یہاں اور بات، کیونکہ چند منٹ اور مہلت مل گئی، امید آپ بھی ایکسیپٹ کر لیں گے، قبول فرما لیں گے نا، چند لمحات ہے نا۔ اچھا توجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے مشورہ کیا کہ میں تیری امت کے ساتھ کیا کروں۔ کیا آج آدم تا عیسیٰ علیہ السلام کسی نبی سے ان کی امت کے بارے میں اللہ نے مشورہ مانگا، طلب کیا کہ بتا کیا کریں؟ نہیں، کونو قردۃ خاشعین، آرڈر از آرڈر، کہیں نہیں پوچھا کسی سے، بندر بنا دیا، ذلیل کر دیا، انسانوں کے چہروں کو مس کر دیا، تباہ برباد کرتا رہا، کسی سے پوچھا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، یہاں آ کے پوچھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کا ارادہ رگڑے دینے کا نہیں سمجھ آ سکا نا۔ اچھا چلو یوں فار دی ایگزامپل ایک مثال پیش کرتا ہوں، جو جج کسی کو سزا دینے پہ تل جاتا ہے، وکیل لاکھ بحث کرتا رہے، ریفرنسز پیش کرتا رہے، یہ بک ہے، یہ لا ہے، یہ لا ہے، یہ لا ہے، یہ لا ہے، وہ مانتا نہیں، کیونکہ وہ تل چکا ہے سزا دینے کی، مینڈلی طور پر وہ تیار ہے کہ میں اسے سزا دے کر رہوں گا، دیتا رہا، میں دیتا رہا نا سزا، کسے پوچھا نہیں۔ تو جب ہماری باری آئی، گناہگار امت کی باری آئی، تو اللہ کا اس کا مطلب ہے پوچھتا جو ہے، پوچھتا وہ ہے جس کا سزا کا ارادہ نہیں ہوتا، وہی پوچھتا ہے یار، حاکم الحاکمین ہے نا، پوچھتے ہیں ماذا افعل بہم، میں ان کے ساتھ کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ریپلائی کیا عرض کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا ہم عبادوں کا و خلقوں کا، اے مولا، اے معبود، اے معبود، اے مولا، مجھ سے پوچھتا ہے، تیرے بندے نہیں ہیں؟ ہائے سفارش تو ہے نا یار، دبے دبے ہے تو تیرے، پوچھتا مجھ سے ہے، پوچھتا مجھ سے ہے، ہیں تو تیرے بندے، خلقوں کا، مخلوق بھی تیری ہے، پیدا بھی تو نے کیا، پوچھتا مجھ سے ہے، سفارش تو ہو گئی نا، ہیں تو تیرے، جیسے ہیں نا، ہیں تو تیرے، ہیں تو تیرے نا، جیسے ہیں تو تیرے نا، ہم عبادوں کا خلق، بندے تیرے، مخلوق تیرے، پوچھتا مجھ سے ہے۔ پھر اللہ نے دوبارہ، آقا فرماتے ہیں دوسری بار اللہ نے مشورہ طلب کیا، میں نے پھر یہی ریپلائی کیا، تیسری بار اللہ نے پھر مشورہ مانگا، میں نے پھر یہی ریپلائی کیا۔ تو میں یہاں اپنے من کی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اپنے من کی، ضمیر، میرے ضمیر کی، میرے اندر میرا من جو ہے نا، وہ یہاں مجھے یہ بات کہنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ اللہ تو بار بار پوچھتا ہے کیا کروں، کیا کروں، کیا کروں، 3 بار ہے نا، کیا کروں، کیا کروں، کیا کروں، بتا کیا کروں، کیا کروں، کیا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کیوں نہیں دی؟ چانس تو تھا نا، چانس تھا یا نہیں تھا؟ اگر نہ دیتا تو بار بار پوچھتا، کیوں اصرار کیوں کرتا؟ اس کا مطلب اس کا دینے کا موڈ، ارادہ تھا، مگر آقا نے عرض، ڈیمانڈ، مطالبہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ ہاں، ایک لطیف نکتہ ہے کہ رب ہے ان لمٹ، رب ہے قادر مطلق، رب ہے بے حد مطلق، مطلق بے حد، اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ آقا ہے مخلوق، یہ ہے ان لمٹ، نہیں سمجھا؟ آقا ہے ان لمٹ، مخلوق ہونے کے ناطے آقا ہے ان لمٹ، وہ ہے ان لمٹ، وہ ہے بے حد، اس کی مخلوق میں کوئی ہے ایک حد۔ تو آقا نے عرض کیا میں ہوں حد میں، اگر میں اپنی ڈیمانڈ پیش کروں ہو سکتے کوئی بچ بھی جائے، نہیں سمجھے؟ تو اپنی شان کریمی کے مطابق دے دے، تیرے مال میں کمی ہو جائے گی۔ اتنا بڑا خزانہ ہے، کہاں جائے گا؟ اتنا بڑے خزانے کا مالک ہے،
میں مانگوں تو لمٹ میں مانگوں گا نا، حد میں مانگوں گا. تو بے حد ہے، اپنی شان کے مطابق دے دے، تیری کمی تو نہیں ہوتی نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب نہیں مانگتا تو سن میں دیتا ہوں. سننا پسند فرمائیں گے کیا دیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب 70,000 تمہاری امت میں سے بغیر حساب کتاب کے ڈائریکٹ سیدھا جنت میں جائیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ہے نا کوئی بات سمجھ آ رہی؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، کچھ بھی نہیں، ترازو نہیں، میزان نہیں، عدل نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ ہے آقا کی رحمت. 70,000 بغیر حساب کتاب کے ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں 70,000، اب پاکستان کی ٹوٹل آبادی 22 کروڑ پلس ہے، چلو 20 تو پکی ہے نا، چلو 2 کروڑ باقی غیر مسلمز نان مسلمز کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، ایکسٹرا فاضل، ان کو کاؤنٹنگ میں نہ لاؤ، وہ کسی کاؤنٹنگ میں ہے ہی نہیں. ہائے نہیں سمجھو، تو کافر وہ کس کاؤنٹنگ میں ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہ تو کسی کاؤنٹنگ میں ہے ہی نہیں نا، آؤٹ آف کاؤنٹنگ ہے نا. جو مسلمان ہیں 22 کروڑ تو اب ہے، تو ادھر 70,000. توجہ ہے میرے یار؟ 70,000، صرف 70,000. ادھر خزانہ دیکھو، ادھر امت دیکھو، اربوں خربوں میں تو نبی کی امت ہے نا. تو میں 70,000 چیمانہ دارت وائے یہ 70,000. اللہ نے فرمایا نہیں ہے محبوب، غمزدہ نہ ہو، مغموم نہ ہو. ہاں 70,000 بغیر حساب کتاب کے، اور ان کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کتاب کے ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ، ماشاء اللہ.